بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من وہ شخص جس نے کسبہ کمائی، سیئتاً برائیاں، واحاطت اور گھیر لیا، بہی اسے، اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، الناری آگ کے، ہم وہ، فی میں، ہا اس، ہم فیہا وہ اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ کیوں نہیں جس شخص نے برائیاں کمائی اور اسے اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار پس یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیات میں بیان کردہ یہودیوں کے ایک خوش فہمی کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ ان کی خوش فہمی جیسا کہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور وہ جنت میں ہی جائیں گے ہر حال میں، اور ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی جہنم میں گیا بھی تو صرف چند روز رہے گا، اس کے بعد پھر اسے بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے ان کی کیا ریزنز ہوگی، کیا وہ ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی یہ جو بات آپ پہلے کہہ رہے ہو یہ کیسے نہیں ہوگی، کیسے جو شخص گناہ کرے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ کیوں نہیں، یعنی کہ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں۔ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کی تردید اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کلیہ اللہ پاک اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے برائیاں کمائی، ایک تو برائی کمائی یعنی کہ بہت زیادہ گناہ کیے، لیکن صرف گناہ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر جتنا بھی گناہ گار ہے اگر وہ توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اگر ایمان والا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اللہ پاک اس کے لیے کوئی کلیہ نہیں بیان فرما رہے قرآن کریم کے اندر کہ گناہ گار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو تسلی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، توبہ کی ترغیب بھی دیتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو لہٰذا مومن گنہگار جو ہوتا ہے اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوگا، اللہ چاہے گا تو اسے اپنے فضل سے معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو اسے سزا دینے کے بعد معاف کرے گا، اللہ چاہے تو اپنے نبی کی سفارش سے اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو کم سزا دے دے، زیادہ دے دے، یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہوگا۔ لیکن یہاں پر مراد یہ ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا ہو۔ کیا مطلب گھیرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پہلی بات یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کے بعد کوئی نیک عمل کا آخرت میں کارآمد نہ ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے، کہ کوئی شخص اگر کافر ہے تو وہ اگر کوئی نیک عمل کرے گا بھی تو اس کی کفر کی وجہ سے اس کا وہ عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کیا گھیر لیا، گویا کہ اس کو بدی نے گناہ نے ایسے گھیر لیا کہ اب نیکی بھی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایسے گناہ اس پر اس قدر غالب آ چکے ہیں کہ کسی جانب سے بھی وہ خالی نہیں ہے، کسی ایک سائڈ سے بھی ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایمان والے پہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اس پہ یہ صادق نہیں آتی۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جو اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا کہ خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ کس کے لیے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں اس کو زیادہ بول رہی ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، یعنی کہ اس کی کوئی بھی ذرا بھی اس کا جو ہے نا جگہ خالی نہیں ہے، تو پھر یہ بات کس پہ صادق آتی ہے؟ کافر پہ۔ صرف ایک ایسا کافر ہوگا کہ جس کو چاروں طرف سے برائیوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے، وہ جتنے بھی گناہ کرے لے، جتنے بھی گناہ کر لے، اس کے اندر وہ جو ایمان ہے، جو اس کے اندر یقین ہے کہ میں گناہ گار تو بہت ہوں لیکن میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر رہا ہوں،
لیکن ایمان اس کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں آخرت ہوگی، جنت جہنم سب کچھ ہوگا، تو وہ ایمان والی چیز تو اس کے اندر ہے، وہ ایک جو ذرا بھی ہے وہ ایمان ہے، اور اس کو نیکیوں برائیوں نے اتنا نہیں گھیر لیا کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ رہتی۔ تو اب یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کون لوگ ہوں گے جن کو برائیوں نے گھیرا ہوگا، وہ کافر لوگ ہوں گے۔ اور چونکہ یہ جو یہودی تھے جنہوں نے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، انہی کی اللہ پاک تردید فرما رہے ہیں۔ تو یہودی کیا تھے؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، لہٰذا کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر تھا۔ انہوں نے تو دو نبیوں کا نہیں مانا، لہٰذا اس کے علاوہ جو گناہ تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس وجہ سے وہ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہودی جنہوں نے یہ وعدے کیے تھے، یہ دعوے کیے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے نبی کی چونکہ تردید کر دی، نبی کا انکار کر دیا، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ اور یہ کیا ہوں گے؟ یہ یہودی کیا ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اصحاب النار جہنم والے ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر جس طرح ایک ساتھی، ایک دوست، ایک قریبی پاس ہوتا ہے، اس طرح جہنم ان کے ساتھ چمٹی ہوگی، ان کے ساتھ جڑی ہوگی۔ اور ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ خالدون کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے، تو ہمیشہ جہنم میں مسلمان کبھی بھی نہیں رہے گا۔ اگر کسی شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بے شک وہ جتنے بڑے اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ ان سارے گناہوں کی سزا پانے کے بعد، چونکہ وہ لائف ختم ہی نہیں ہوگی، یہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور مجھے یہی بات ہم سب کو ڈرانے والی ہے کہ وہ لائف ختم ہی نہیں ہوگی۔ کوئی غم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں تو ہم مرنے کو تو سمجھتے ہیں، جب کوئی تکلیف حد سے شدت سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے موت مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دنیا سے تنگ آ کے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ لائف تو ختم ہی نہیں ہوگی، اس کی تو کوئی موت ہی نہیں ہوگی۔ جب وہ قیامت سٹارٹ ہوگی تو موت کو تو پہلے ہی ذبح کر دیا جائے گا، ایک مینڈے کی صورت میں لا کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو جب موت ہی نہیں ہوگی تو وہ لائف تو ختم نہیں ہوگی۔ کسی کو اربوں خربوں سال بھی جہنم میں رہنا پڑ جائے، اس کو اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو جہنم نظر بھی آئے، لیکن جتنی بھی سزا ملی اس کے بعد آخر وہ ایک نہ ایک دن اپنے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہاں اس آیت مبارکہ اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو برائی نے گھیر لیا ہے اور انہوں نے برائیوں کو کمایا ہے اور مسلسل گناہ کرتے رہے ہیں، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ صرف کافر ایسا ہے، صرف مشرک ایسا ہے کہ جس کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے خود یہ کلیہ بیان فرمایا، لہٰذا اللہ پاک اپنے اس کلیہ کو توڑ بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک جو ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ چاہیں تو جو مرضی کریں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا، لہٰذا جو شرک کرنے والا انسان ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، وہ چونکہ وہ عیسائی ہوں، عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، وہ مسلمان ہوں، کسی بڑے نیک بزرگ پیر کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دیں، کوئی نبی کو ٹھہرا دیں، کوئی ولی کو ٹھہرا دیں، کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا دیں، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر اگر کوئی بھی انسان کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک کہلائے گا، اور وہ رب کریم کی جو عطاب کا شکار ہوگا، اور وہ خالدون ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ خطیئتہ کا مطلب ہے کہ جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، جس کے پاس کوئی اور صورت نہ ہو، کوئی ایمان کا ذرہ بھی اس کے اندر موجود نہ ہو، تو وہی جہنم والا ہوگا۔ ورنہ گناہ گار جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ، سچے دل سے توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ بھی سچے دل سے کر دیں، ہم رو بھی لیں، لیکن ہم اس گناہ کو جب چھوڑتے نہیں ہیں، جب اسی دن ہم نے وہی گناہ کرنا ہوتا ہے، اسی وقت ہم نے گناہ کرنا ہوتا ہے، تو توبہ کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی ٹائم اسی لمحے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا گناہ اب ہم سے ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں بچ رہے، نہیں بچ پا رہے، تو یہ مجھ سے ہوگا، میں نے کرنا ہے، تو پھر ساتھ ہم جتنی مرتبہ استغفار پڑھ لیں، جو سچے دل سے توبہ کر لیں، رو لیں، سب کچھ کر لیں۔ گناہ چھوڑنا، بے شک ہم نے گناہ چھوڑا، توبہ کی، مہینہ چھوڑا، 15 دن چھوڑے، ہفتہ چھوڑا، پھر ہم سے وہ گناہ ہو گیا، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر بھی اللہ غفور الرحیم
میں، لیکن ایک بار اس کو سچے دل سے جب ہم توبہ کریں تو تب ہمارا پکا اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑنا بھی ہوگا، اس کے بعد دوبارہ اگر ہو جائے تو اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ بڑی خوبصورت پیاری آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں فہم عطا فرما دے، ان پیاری پیاری آیات کا، ان رب کریم کے کلام کا فہم عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے اور فہم، اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، اخلاص ہوگا تو ہمارا عمل، ہمارا فہم، ہماری سمجھ ہمارے کسی کام آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھ ہونا، دین کا اثر انداز ہونا، اس کو سمجھ لینا۔ میں بہت خوش قسمت ہے میری بہنیں، میری اللہ رب کریم کی طرف سے ہمارے پر ایک بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کے لیے چن لیا ہے، ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جو بہت اور جگہوں پہ پڑھ رہی ہوں گی ابھی بھی، اور پہلے بھی انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ بہت ساری ایسی ہوں گی ہو سکتا ہے جن نے پہلی مرتبہ بھی شروع کیا ہو، لیکن یہ کہ جس طرح سے بھی ہو، کہیں اور 10 جگہ کر رہے ہیں، قرآن تو ایسی چیز ہے کہ کتنی جگہ ہم پڑھیں تو کم ہے، تو پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ ان سارے سلسلوں میں ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے جو ہے نا کسی بھی چیز کا ظاہر ہے اتنا اندازہ نہیں ہوتا، تو میرا یہی خیال تھا کہ میں جو سورہ بقرہ کے مکمل ہونے تک ایک ہی ورس کیا کروں گی، لیکن اب میری بہنوں کے اصرار بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک ورس بہت کم ہے اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور ایسی وہی باتیں بہنیں کہہ رہی ہیں جو بہت شوق سے، لگن سے، محنت سے پڑھ رہی ہیں، سنا رہی ہیں سبق، خود بھی یاد کرتی ہیں، اور کوئی جو ہے میسیج مس نہیں کرتی، کوئی بھی مفہوم جو ہے وہ مس نہیں کرتی، اچھی طرح سنتی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آیات بڑھائی جائیں۔ تو اس لیے پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اختتام تک ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، لیکن پھر وہی ان کا اصرار کہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، اور میری پیاری اور خوبصورت بہنیں، میری اچھی بہنیں، دیندار بہنیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے نا مجھے بھی یہ توفیق دیتے ہیں کہ میں رب کریم کے کلام کے اوپر بات کر سکوں اور اس کو ایکسپلین کر سکوں، تو ان پیاری بہنوں کی یہ خواہش ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے، جو آسان اور شارٹ ورسز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے۔ تو پھر میں سورہ بقرہ کے اینڈ تک کہا تھا، حالانکہ اس میں دوسرا پارہ بھی مکمل تھا اور تیسرے کا بھی ربع تھا، لیکن ان کے اصرار پہ اب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اہتمام کے بجائے ہم پہلا پارہ جب کمپلیٹ ہوگا، ایک پارہ تو ہمیں اپنی بہنوں کو جو بھی پڑھنے میں کمزور ہیں یا جن کی مصروفیات ہیں یہ سب کچھ، ان کے لیے ہمیں ایک پارہ تو کرنا ہوگا، ان کی یوزڈ ہونے کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایک پارہ جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں ووٹنگ کرواؤں گی انشاءاللہ، تو جو بھی زیادہ لوگوں کے ووٹ ہوئے اسی کے مطابق پھر آیات، چھوٹی چھوٹی آیات کو انشاءاللہ پھر بڑھا دیا جائے گا، اور بتدریج پھر بڑھاتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا پھر یہ جو میرا ایک ورس والا ہے یہ آئیڈیا جو ہے نا، یہ ہے کہ پھر بہت ہی لانگ ٹرم کا ہے، اور اس میں ہم لوگ اتنا استقامت والے بھی نہیں ہیں، تو کیا پتہ کل ہماری زندگی میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کتنا جذبہ جنون رہتا ہے، ہم کتنا اس کام کو کرتے ہیں۔ سو میں اپنی پیاری بہنوں کو امید دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ پہلے پارے کے اختتام تک اب صبر سے کام لیں، ایک آیت کو سمجھیں، جب ہمارا ایک پارہ بھی اس طرح سے ایک ایک لفظ عمل کر کے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی میری بہنوں، یہ سلسلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گروپ میں ہم نے بندے زیادہ کرنے ہیں، کام کرنے ہیں یا کچھ ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن خود پڑھنا، جب بھی ہم تلاوت کریں، ہم 14 پارہ پڑھیں، ہم 18 پارہ پڑھیں، ہمیں تلاوت کرتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہمیں یہاں کچھ کہہ رہا ہے، یہاں ہمارا رب ہمیں جہنم سے ڈرا رہا ہے، یہاں اللہ پاک ہمیں کوئی جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، یہاں ہمارا رب ہم سے کسی چیز میں خطاب فرما رہا ہے، ہمارے اللہ میاں اس میں جو میسیج ہمیں اللہ پاک نے بھیجا تھا اس میسیج کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے وقت ضائع مت کیجیے۔ یہ 15 منٹ، 18 منٹ، 20 منٹ یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس میں غور سے آپ نے اس کو سننا ہے، سننے میں یہ نہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، میں کیسا بول رہی ہوں، بول یہ رہی ہوں کہ میں رب کریم کی اس آیت کو ایکسپلین کرتی ہوں، اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لہٰذا اس کو غور سے سنیں تو آپ کو آیت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ میں بہت ساری بہنیں ہیں جو ابھی بھی اس کو نہیں باقاعدہ سنتی، اس کو باقاعدہ سنیں، اور پھر ساتھ یہ کہ یہ اتنا آسان ترجمہ، میں آپ کے لیے اگر ایک آیت کر رہی ہوں، میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے اس کو کر لوں اور پھر ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اتنا ایزی، اتنا آسان، تو یہ وقت نکالیں، وقت نکالے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا میری پیاری بیٹیوں، وقت نکالنے سے کام آئے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اگر اس ایج میں اگر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی یاد کر رہے ہیں، میں ابھی بھی قرآن پاک سنا رہی ہوں، ابھی بھی میرا جو قرآن پاک فوزیہ جی کے ساتھ چل رہا ہے اس کا 18 پارہ ہے، اور مجھے روزانہ 2-3 رکوع یاد کر کے دہرا کے سنانے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بھی محنت کریں، کوشش کریں
کسی بھی طرح سے اس ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کسی کو سنایا کریں، گھر میں سنانے کا اہتمام کریں۔ صرف یاد کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کے ساتھ رکھیں، کسی کو اس کا مفہوم سمجھیں اور ترجمہ جو ہے وہ کسی کو سنائیں اور یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔